بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارسلان شاہ کے دور حکومت میں تخت غزنی اندرونی انتشار کا شکار رہا۔ سنجر سلطان کے ہاتھوں ارسلان شاہ کی موت کے بعد 1117 عیسوی میں غزنی کا تخت معز الدولہ بہرام شاہ بن مسعود کے ہاتھ میں آ گیا۔ میں ہوں ناصر محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل ہند بیتی پر سلاطین غزنویہ سیریز۔ تاریخ ہند سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہرام شاہ رعبدار شخصیت والا بلند شان و شوکت کا بادشاہ تھا، جو عالموں، فاضلوں اور فقیروں کی صحبت میں بیٹھنا پسند کرتا تھا اور فنکاروں کا قدردان تھا۔ اس دور کے بڑے بڑے علماء نے اپنی کتابیں بہرام خاں کے نام سے منسوب کی۔ مشہور ہندی کتاب کلیہ و دمنہ کا فارسی ترجمہ بہرام شاہ کے دور میں کیا گیا۔ کلیہ و دمنہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہندوستان کے بادشاہ نے یہ کتاب اور بساط شطرنج مہروں سمیت نوشیروان عادل کی خدمت میں تحفتاً بیچی۔ حکیم بزر جمہر نے اس کتاب کا فارسی ترجمہ کیا۔ شطرنج کی حقیقت سمجھنے کے بعد حکیم بزر جمہر نے دوسری ہی بازی میں ہندوستانی کاسد کو مات دے دی۔ بزر جمہر نے شطرنج کے مقابلے میں 64 ایجاد کی، جو نوشیروان کی طرف سے ہندوستانی راجا کو تحفہ میں بھیجی گئی، لیکن ہندوستانی باشندے 64 کی حقیقت نہ سمجھ سکے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ شطرنج کی ایجاد سے ہندوستانیوں کی منشا یہ تھی کہ نیکی اور برائی کا انحصار خود انسان پر ہی ہے اور تقدیر اور قضا کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، جبکہ 64 کی ایجاد اجمیوں کے اس عقیدے کا اظہار کرتی ہے کہ دنیا کا ہر کام قضاء و قدر کا محتاج ہے۔ 64 کا تخت آسمان سے مشابہ ہے اور نقطے سیارے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ قدرت نے انسان کی پیشانی پر جس طرح کا نقش کھینچا ہے، اس کے مطابق انسان اپنی کوشش کے پانسے پھینکتا رہتا ہے۔ بہرام شاہ نے ہندوستان پر پہلی لشکر کشی 512 ہجری میں کی اور محمد باہیلم کو گرفتار کر لیا، جو کہ ارسلان شاہ کا ہندی سپہ سالار تھا۔ ارسلان شاہ کی موت کے بعد محمد ہیلم نے بغاوت کر دی تھی، لیکن بعد میں دوبارہ ہندی لشکر کا سپہ سالار بنا کر بہرام خود غزنی چلا آیا۔ باہیلم نے نمک حلالی کرنے کی بجائے ایک بڑا لشکر تیار کر کے بہرام کے مقابلے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ ملتان کے قریب ایک بڑی جنگ کا بازار گرم ہوا اور باہیلم بھاگتے ہوئے ایک دلدل میں پھنس کر ہلاک ہو گیا۔ بہرام نے حسین بن ابراہیم کو لشکر ہند کا سپہ سالار بنا دیا۔ اپنے آخری زمانے میں بہرام شاہ نے اپنے داماد قطب الدین سوری کو قتل کروا دیا۔ قطب الدین کا بھائی سیف الدین بھائی کا بدلہ لینے کے لیے بہرام شاہ پر حملہ آور ہوا۔ بہرام شاہ کو شکست ہوئی اور وہ غزنی سے فرار ہو گیا۔ سیف الدین کو اہل غزنی پر اتنا بھروسہ ہو گیا کہ اس نے اپنے تمام امرا، لشکر کے سپہ سالار اور اپنے بھائی علاؤ الدین کو بھی ملک واپس بھیج دیا۔ سیف الدین کا اہل غزنی کے ساتھ برتاؤ بہت اعلیٰ تھا۔ سیف الدین غوری کے دور میں غوریوں کا غزنیوں کے ساتھ سلوک بہت اچھا رہا۔ اہل غزنی بظاہر سیف الدین کی اطاعت کا دم برتے، لیکن حقیقت میں خفیہ طور پر وہ بہرام خاں سے رابطے میں تھے اور موقع کا انتظار کر رہے تھے۔ جاڑے کے موسم میں جب برف باری سے گورستان کے تمام راستے بند ہو گئے تو بہرام شاہ نے افغانیوں اور خلجیوں کی مدد سے
غزنی پر حملہ کر دیا۔ اہل غزنی نے سیف الدین کو مقابلے پر اکسایا اور واپس نہ جانے کا مشورہ دیا۔ جب سیف الدین لشکر لے کر نکلا تو غزنویوں نے خود ہی اسے گرفتار کر کے بہرام شاہ کے حوالے کر دیا۔ بہرام شاہ نے سیف الدین کا منہ کالا کیا اور اسے گائے پر بٹھایا اور شہر کا چکر لگایا، جہاں بچے اور بڑے اس پر آوازیں کستے رہے۔ اس کے بعد سیف الدین کو قتل کر دیا گیا اور اس کا سر تن سے جدا کر کے سلجوقی سلطان سنجر کو بھیج دیا گیا۔ اس کے وزیر مجد الدین کا بھی یہی حشر ہوا۔ سیف الدین غوری کے بھائی علاؤدین غوری کو جب سارے حالات کا پتہ چلا تو اس نے اس بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا اور غزنی پر حملہ کر دیا۔ اب علاؤدین اور بہرام شاہ کے درمیان باقاعدہ جنگ ہوئی یا نہیں، اس کے بارے میں دو روایات ہیں۔ پہلی یہ کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی بہرام شاہ داعیے اجل کو لبیک کہہ چکا تھا اور اس کا بیٹا خسرو شاہ تخت نشین ہو چکا تھا، اور دوسری یہ کہ بہرام شاہ نے علاؤدین کو پیغام بھجوایا کہ غزنویوں سے جنگ نہ لڑو اور واپس چلے جاؤ، ورنہ تجھے غزنی کے ہاتھیوں کے پاؤں تلے روند ڈالا جائے گا۔ علاؤدین نے جواباً کہا کہ یاد رکھ، اگر تمہارے پاس ہاتھی ہیں تو میرے پاس خرمیل ہیں۔ علاؤدین کے لشکر میں دو انتہائی طاقتور سپاہی تھے جنہیں خرمیل کہا جاتا تھا، جو انتہائی نڈر اور طاقتور تھے اور ہاتھیوں کو بھی زیر کر لیتے تھے۔ بڑا بھائی خرمیل بزرگ اور چھوٹا بھائی خرمیل کوچک کہلاتا تھا۔ میدان جنگ سج گیا اور لشکر ایک دوسرے پر حملہ آور ہوئے۔ بزرگ خرمیل نے ایک ہاتھی پر حملہ کر کے اس کا پیٹ چاک کر دیا، لیکن خود اسی ہاتھی کے نیچے دب کر مر گیا۔ لیکن چھوٹے بھائی نے ایک مشہور ہاتھی مار گرایا۔ بہرام شاہ کا بیٹا دوست شاہ جنگ میں مارا گیا تو بہرام شاہ کا حوصلہ پست ہو گیا اور وہ ہندوستان کی طرف فرار ہو گیا، اور اس واقعہ کے چند روز بعد طبعی موت پر گیا۔ بہرام شاہ نے 1157 عیسوی تک غزنی پر حکمرانی کی۔